ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گمراہی اور بے دینی کیوں بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، تو وہاں پر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ علماء کرام سے دوری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے گمراہی اور بے دینی کے بڑھنے کی۔ گمراہیت کے بڑھنے کی جو بہت ساری وجوہات میں نے بیان کی تھی، اس میں سے ایک وجہ میں نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج جو گمراہیت بڑھ رہی ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، بے دینی بڑی تیزی کے ساتھ میں ہمارے معاشرے کے اندر پاؤں پسار رہی ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ علماء سے دوری بھی ہے۔ علماء کی توہین کا فتنہ یہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج آپ اس فتنے کو خوب قریب سے جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دن بدن علماء کی توہین اور علماء سے دوری اور علماء کا کنڈم کرنا یہ دن بدن رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں اس حوالے سے آج اسٹیپ بائی اسٹیپ تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور میں نے معاشرے کے اندر جو فتنے بڑھ رہے ہیں اس پر غور کیا، تو مجھے چونکہ یہ بڑا اہم عنوان نظر آیا، اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علماء کی توہین کا جو فتنہ بڑھ رہا ہے اور علماء سے دوری کا جو فتنہ بڑھ رہا ہے، کیا لوگوں کو علماء کی قدر معلوم نہیں ہے؟ کیا ان کی عظمتوں اور عزتوں سے وہ ناواقف ہیں؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے بارہا سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء کرام کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا۔ اور رب نے فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی۔ یہ اولی الامر کون ہیں؟ یہ علماء ربانیین ہیں جن کی اطاعت کا حکم رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے اندر عطا فرمایا ہے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جب انتقال کا وقت ہوا تو 130 علماء کرام مشائخ اعظام امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور امام مالک سے ایک نظر کی وہ امید لگا کر کے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ جب امام مالک نے اپنی آنکھیں کھولی تو اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد میں جب علماء کرام نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں اپنی طبیعت کے بارے میں کیا بتاؤں، میں علماء کے درمیان میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو عزت والی جماعت ہے انبیاء کے بعد میں وہ علماء کرام ہی کی جماعت ہے، تو میری طبیعت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ پھر فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں،
اور فرمایا ایک مسئلہ بتا کر کے کسی کی اصلاح کر دینا یہ 100 حج اور 100 جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ آپ نے فرمایا. آپ کی آواز دھیمی ہو گئی اور اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا. آپ روایتوں میں پڑھ کے دیکھیں جگہ جگہ علماء کرام کی جو فضیلت, ان کے مقام اور ان کے کمالات کو بیان کیا. میرے آقا علیہ السلام نے خود ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو, 5ویں مت بننا. اگر 5ویں بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے, تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوا کرتا ہے. اور وہ واسطہ کون ہے؟ انبیاء کرام ہیں اور علماء کرام ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر حلال اور حرام کو جاننے والا عالم انتقال کر جاتا ہے, حلال اور حرام کا جاننے والا عالم انتقال کر جاتا ہے تو اس کا مقام و رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوتا ہے. حضرت علی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عالم جب انتقال کرتا ہے نا تو اس کی جگہ قیامت تک کوئی نہیں بھر سکتا ہے, اس کی جگہ قیامت تک کوئی پر کر ہی نہیں سکتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کو جاننے والا عالم جب انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کتنا بلند رتبہ ہوا کرتا ہے. عزیزان مکرم, آپ روایتوں کے اندر بارہا علماء کے بارے میں سن چکے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک موقع پہ فرمایا تھا جب حضور محدث سورتی جو بہت بڑے عالم تھے ان کا انتقال ہو گیا, فرمایا قیامت قریب ہے, علماء اڑتے چلے جا رہے ہیں. جو عالم جاتا ہے کسی کو اپنا نائب چھوڑ کے نہیں جاتا. امام بخاری گئے 1000 شاگردوں کو چھوڑ کر کے گئے, امام اعظم گئے تو 1000 مجتہدین کو چھوڑ کر کے گئے, امام بخاری گئے تو ہزاروں شاگردوں کو چھوڑ کر گئے. لیکن آج ایک عالم انتقال کرتا ہے, اس کی جگہ کو پر کرنے والا کوئی دوسرا عالم نظر نہیں آتا ہے. اور عالم کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا. امام اعظم تو فرماتے ہیں کہ اگر علماء یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں تو کوئی اور اللہ کا ولی ہے ہی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا علماء کی جماعت ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر ولی کا, اولیاء کا رتبہ رکھتی ہے. تو عزیزان مکرم, یہ روایتیں آپ حضرات نے بارہا سنی, آپ کو بارہا یہ معلوم ہوا کہ علماء کی عظمتیں اور رفعتیں رب کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہیں. اس کے باوجود بھی یہ توہین علماء کا جو فتنہ بڑھ رہا ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار دیا گیا. عالم کے قلم کی روشنی کو کل قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے ساتھ میں تولا جائے گا, اس کو وزن کیا جائے گا. علماء کرام کو انبیاء کا وارث اور ان کا نائب قرار دیا گیا. یہ ساری فضیلتیں ایک طرف, اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں علماء کرام سے دوری بڑھ رہی ہے, علماء کرام کی توہین بڑھ رہی ہے, علماء کرام کو تنگ کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, ان کو طرح طرح سے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. کیا اتنی فضیلتوں کے جو حامل ہیں اور جو اتنی فضیلتیں رکھتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنا کیا یہ کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہے؟ عزیزان مکرم, میں کہتا ہوں اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں, اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں. میں ان وجوہات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. پہلے کیا ہوتا تھا, گمراہی جب پھیلتی تھی تو نبی آتا تھا اور نبی آ کر کے گمراہیت کے ماحول میں ہدایت کے چراغ جلاتا تھا. جب نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذمہ داری علماء کرام کو عطا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس ذمہ داری کو, ہدایت کی ذمہ داری کو نبھانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. اس زمانے میں جو علماء تھے وہی صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کے بعد میں جو علماء تھے وہ تابعین تھے. تابعین کے بعد میں جو علماء تھے وہ ائمہ مجتہدین تھے. تو ہر زمانے کے اندر انبیاء کے بعد میں ہدایت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی ڈیوٹی لگائی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا, آپ نے جو وصیت کی اس وصیت کے اندر یہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے صحابہ کرام روشن ہوئے اور صحابہ کرام کے نور سے تابعین روشن ہوئے, تابعین کے نور سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے اور ائمہ مجتہدین کے نور سے ہم روشن ہوئے. اب یہ نور اور یہ روشنی تم ہم سے لے لو. یعنی ایک زمانے کے بعد جو دوسرا زمانہ آتا رہا, ہدایت کا جو چراغ جلتا رہا وہ علماء ہی کے ذریعے جلتا رہا اور علماء ہی ہدایت کے کارناموں کو انجام دیتے رہے. پہلے جب کوئی عام فتنہ اٹھتا ہے علماء سنبھالتے ہیں, چھوٹا موٹا فتنہ 100 سال کے درمیان پیدا ہوتا ہے
علماء سنبھالتے ہیں، لیکن ایک صدی جب گزر جاتی ہے اور بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان علماء کے سردار ایک بڑے عالم کو بھیجتا ہے مجدد بنا کر کے. حدیث پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر صدی پر ایک مجدد کو مبعوث فرماتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، بدعتوں کا خاتمہ کرتا ہے اور سنتوں کو زندہ کرتا ہے. تو جو ہدایت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ علماء کرام ہی کو عطا فرمائی ہے. اب سوال یہ ہے، اتنی ذمہ داری والے علماء جو ہدایت کا کام انجام دے رہے ہیں، پھر ہدایت پانے کے بجائے لوگ انہی کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، انہی کو کیوں نشانہ بناتے ہیں، انہی کی توہین کیوں کرتے ہیں، ان سے دوری کو اپنی عافیت کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے. میں نے اپنی الگ الگ تقریروں میں تھوڑا تھوڑا اس کی طرف اشارہ کیا ہے. آج میں اس پلاننگ کا جو بڑا حصہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. علماء ہیڈ کوارٹر ہیں، مرکز ہیں. دشمن جب حملہ کرتا ہے تو ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرتا ہے. اس کو پتا ہے اگر ہیڈ کوارٹر اگر منہدم ہو گیا تو باقی فتح ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. جب کسی فوج پہ حملہ کیا جاتا ہے اس کے جھنڈے کو پہلے گرایا جاتا ہے تاکہ جھنڈا گر جائے تو فوج بھاگ جائے. اس دین کے جھنڈے کو اٹھانے والے علماء کرام ہیں، اس لیے علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جب کوئی چوری کرنے آتا ہے پہلے چوکیدار کو نشانہ بناتا ہے. اس کو پتا ہے جب تک چوکیدار رہے گا چوری کے دروازے میرے لیے بند رہیں گے. علماء یہ دین کی نگرانی کرنے والے ہیں. بھیڑیا جب حملہ کرتا ہے تو کس پر حملہ کرتا ہے؟ پہلے بکریوں کی نگہبانی کرنے والے پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ جب تک نگہباں موجود ہے، جب تک چرواہا موجود ہے، وہ بکریوں کو اٹھا کر کے نہیں لے جا سکتا. پہلے وہ نگہباں کو، پہلے چرواہا کو نشانہ بناتا ہے. اور علماء کرام اس امت کے نگہباں ہیں، اس امت کے نگہباں ہیں. تو علماء کو پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. علماء یہ ہدایت کے ستارے ہیں. ستارے جب بجھ جاتے ہیں تو لوگ تاریکیوں میں بھٹکنے لگ جاتے ہیں. پہلے ان ستاروں کو بجھایا جائے، پہلے ان نگہبانوں کو ختم کیا جائے، پہلے ان دین کی چوکیداری کرنے والے دین کے نگہبانوں کو ختم کیا جائے، پہلے یہ جھنڈا اٹھانے والے علماء کو سرنگو کیا جائے. پہلے دین کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے مرکز کو، ان کے ہیڈ کوارٹر کو، ان کا جو پاور ہاؤس ہے ان کو نشانہ بنایا جائے. یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے، یہ بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے. آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نیتا نہیں آتا ہے، کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں آتا ہے، کوئی سیٹ اور کوئی سرمایہ دار نہیں آتا ہے. اگر کوئی آتا ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے کوئی عالم دینی میدان میں آتا ہے. کفر کا معاملہ آتا ہے، عالم مقابلے میں نکل آتا ہے. گمراہی پھیلتی ہے، عالم نکل کے آتا ہے. جب بدعملی نمودار ہوتی ہے، عالم نکل کر کے آتا ہے. جب معاشرے کے اندر کوئی غلط طریقے سے اسلام پر اعتراض کرتا ہے، جواب دینے کے لیے عالم آتا ہے. بخاری، مسلم، احادیث کی کتابیں لکھنے والے علماء کرام ہیں، تفسیر کی کتابیں لکھنے والے علماء کرام ہیں. اسی طرح جتنا بھی جو ہمارا سرمایہ ہے دین کا اس کو لکھنے والے علماء کرام ہیں. مسجد میں امامت کرنے والا عالم، مدرسے میں پڑھانے والا عالم، قوم کی قیادت کرنے والا عالم، اسی طرح دین کی تبلیغ کرنے والا وہ بھی عالم، اور قوم کو صحیح راہ پر چلانے والا وہ بھی عالم دین. غوث اگر کوئی بنتا ہے علماء میں سے بنتا ہے، قطب بنتا ہے، ولی بنتا ہے وہ علماء سے بنتا ہے. میں کہتا ہوں اسلام کے اے سے لے کے جیڈ تک آپ ساری چیزوں کو دیکھ لیں، جو ذمہ داری سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ عوام میں سے نہیں، علماء کی جماعت ہی میں سے وہ آگے بڑھا کرتا ہے. تو یہ علماء پاور ہاؤس ہیں اسلام کا، یہ اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہیں، یہ اسلام کا مرکز ہیں، اسلام کے علم بردار ہیں، اسلام کے نگہبان ہیں، یہ اسلام کی پورے طور پر نگرانی کرنے والے لوگ ہیں. اور دشمن جب حملہ کرتا ہے تو چھوٹے موٹے ٹارگٹ نہیں کرتا، بڑا ٹارگٹ کرتا ہے. اور بڑا ٹارگٹ یہی ہے، مرکز کو، ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جائے، علم بردار کو نشانہ بنایا جائے. تو یہ بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے. اس پلاننگ کے تحت علماء کو باضابطہ طور پر نشانہ بنایا گیا. داڑھی کو بدنام کیا جائے، ٹوپی کو بدنام کیا جائے، مدرسوں کو دہشت گردی کا ہڈا قرار دیا جائے، مسجدوں کو فتنے کی جگہ قرار دیا جائے، اور دینی تعلیم گاہوں کو وہ نشانے پہ لے کر کے انہیں ٹارگٹ کیا جائے. یہ پوری ایک پلاننگ کا حصہ ہے. اس حوالے سے میں نے پورا ٹارگٹ ایک موقع پہ آپ کے سامنے رکھا تھا. 18ویں صدی میں اسلام کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کی حکومت جو خلافت اسلامیہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک جاسوس نکلا تھا جس کا نام تھا ہمفرے. اس کی ڈائری پکڑی گئی ہے، ڈائری چھپ چکی ہے، انگلش میں، اردو میں مارکیٹ میں موجود، آپ پڑھ لیں. اس ہمفرے نے اسلامی ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد میں جو رپورٹ دی تھی، اس رپورٹ میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان پوائنٹ پہ کام کیا جائے. ان میں سے ایک بڑا نقطہ یہ تھا عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے. یہ باقاعدہ پوری پلاننگ ہے، یہ پوری پلاننگ ہے. لارڈ میکالے جس نے آج کل کا جو یہ تعلیمی سلیبس ترتیب دیا، وہ کہتا ہے ایسا سلیبس بنایا جائے جس سلیبس کو پڑھنے کے بعد میں لوگ اپنے بزرگوں سے دور ہو جائیں. یہ علماء کو ٹارگٹ کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک ولیم رائے 1857 میں جو آزادی کی جنگ ہوئی تھی
تو ولیم رائے کو حکومت نے کہا تھا اس جنگ کی وجہ کیا ہے تلاش کرو. اس نے رپورٹ دی تھی کہ اس جنگ کی وجہ علماء کرام ہے. علماء نے لوگوں میں جذبہ پیدا کیا ہے. پھر روزانہ 500 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی اور اس طرح 50,000 علماء کو ہندوستان میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا. یہ باضابطہ طور پر ایک پلاننگ ہے. گلوبل ٹائمز آپ یورپ اس کی رپورٹ کے اندر دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے علماء ہی اعتراض کرتے ہیں. علماء کو سائٹ میں کیا جائے اور دوسرے جو ہے وہ اسکالروں کو آگے بڑھایا جائے. یہ علماء کو ٹارگٹ کرنے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں. بہت سارے اس سلسلے کے اندر میں نے سینٹ لوئس کے بارے میں بتایا تھا جو 5ویں صدی کے اخیر میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگ شروع ہوئی تھی. 200 سال کے بعد میں صلیبی جنگوں کا ہیرو جب مرنے لگا تھا اس نے یہی کہا تھا مسلمان کو ہرانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے, ان میں جو پختہ عقیدے والے لوگ ہیں ان کو کنارے کر دو, ان کو سائڈ میں لگا دو, مسلمان خود بخود تباہ و برباد ہو جائیں گے. آپ ان ساری, میں تو 2-4 رپورٹیں بتا رہا ہوں, آپ ساری رپورٹوں کو پڑھ کے دیکھیں. علماء کو ٹارگٹ کرنا اور نشانہ بنانا, ان کی توہین کرنا, علماء سے دوری اختیار کرنا, یہ باضابطہ طور پر پوری پلاننگ تیار کی گئی. ان ہیڈ کوارٹر اور ان پاور ہاؤس سے لوگوں کو دور کیا جائے. پھر یہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہے, ہم جدھر چاہیں گے ان کو ادھر ہانک کر کے لے کے چلے جائیں گے. یہ باضابطہ طور پر پوری کی پوری پلاننگ. اور شیطان کے بارے میں تو آپ لوگوں نے پڑھائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان یہ انسانوں کا بھیڑیا ہے. جیسے بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے, تو شیطان ٹارگٹ کرنے کے لیے پہلے کیا کرتا ہے, عوام کے جو بھیڑی ہیں ان کو, بھیڑیوں کو یعنی جو بکریاں ہیں ان کو پہلے علماء سے دور کرتا ہے, اس کے بعد میں ان پر حملہ کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے شیطان اگر ان لوگوں پہ حملہ کرے جو علماء کے پاس میں رہتے ہیں, وہ جب غلطی کرے گا عالم بتائے گا تو نے غلط کیا ہے, پھر سیدھے راستے, پھر غلطی کرے گا پھر عالم بتائے گا تو نے غلط کیا ہے. کہا وہ راستہ ہی بند کر دو نا, پہلے علماء سے دور کرو اور پھر لے جا کر کے گڑھے میں گرا دو. میرے آقا نے فرمایا شیطان یہ انسانوں کا بھیڑیا ہے اور بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. علماء کی جماعت سے, اہل سنت و جماعت سے ان کو پہلے الگ کر کے پھر اس کے بعد میں ان کو نشانہ بنایا جائے. یہ شیطان کا بھی ٹارگٹ ہے. شیطان کے چیلوں کا میں نے ٹارگٹ بتایا, شیطان کا بھی یہ ٹارگٹ ہے. وہ ابلیس روزانہ جو تخت بچا کے کاروائی سنتا ہے دن بھر کی, تم نے کیا کیا, وہ کہتا شراب پلائی, وہ کہتا جوا کھلوایا, یہ کیا وہ کیا. ایک کہتا میں نے مدرسے میں بچہ جا رہا تھا اس کو مدرسہ جانے سے روک دیا. شیطان کہتا شاباش تو نے بڑا کام کیا. قریب بلاتا, چیلے کہتے ہیں ہم اتنے بڑے بڑے کام کر کے آئے کوئی شاباشی نہیں, اور یہ چھوٹا سا کام کر کے آیا, مدرسے کے اندر بچے کو جانے سے روک دیا تو اتنی بڑی شاباشی دی جا رہی ہے. شیطان نے کہا میں تم کو دکھاتا ہوں. ایک ایسے عابد کے پاس میں لے کر کے گیا جو رات دن عبادت کرتا تھا. کہا عابد صاحب ایک مسئلہ ذرا بتا دیجئے, یہ چھوٹی سی شیشی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں آسمانوں اور زمینوں کو داخل کر سکتا ہے. کہا دماغ خراب ہے, اس کے اندر کیسے زمین و آسمان آئیں گے. کہا ٹھیک ہے جائیے یہی مسئلہ پوچھنا تھا. شیطان نے چیلوں سے کہا دیکھو کیسے 1 منٹ کے اندر میں نے اس کا ایمان برباد کر دیا ہے. اس کے بعد میں ایک عالم کے پاس جو نماز کے لیے جا رہے تھے لے کر کے گیا. کہا حضرت ایک مسئلہ بتا دی. کہا جلدی پوچھو, سورج کا جو ہے وہ غروب کا وقت بھی ہونے والا, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. کہا اس شیشی میں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو داخل کر سکتا ہے. کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے, ایک شیشی کے اندر آسمان اور زمینوں کی بات کر رہا ہے, ایسے اگر کروڑوں آسمان اور زمین ہو جائے نا اللہ سب کو شیشی کے اندر داخل کر دے گا. تو شیطان نے کہا دیکھو اسے کہتے ہیں علم کی دولت کے بندہ جب علم حاصل کر لیتا ہے اس کو گمراہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تم نے جتنے بڑے بڑے کام کیے نا, شراب پلائی, یہ پلایا وہ پلایا, وہ سب اس لیے تم نے کر لیا کہ وہ علم سے دور تھے. اگر علم کے قریب ہوتے نا تو تم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہمارا ہے وہ علماء کرام طلبہ اعظام ہے. عزیزان مکرم, یہ پورا ٹارگٹ لے کر, پلاننگ لے کر کے علماء کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. اب اس کے بعد میں انہوں نے کیا کیا, علماء کا صفایا کیا جائے. علماء کا صفایا کرنے کے لیے مدرسوں کو بند کیا جائے. علماء کا صفایا کرنے کے لیے علماء کو جو ہے وہ ذلیل کیا جائے تاکہ ان کو کوئی نوکری نہ ملے, ان کو کچھ نہ ملے, تو خود بخود لوگ عالم بننا بند کر دیں. یہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے. اور لاک ڈاؤن کے بعد میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کتنے علماء نے اپنی لائن کو چھوڑ کر کے کاروباری لائن کو اختیار کر لیا. یہ بھی ایک بڑا ٹارگٹ بنا کر کے آگے بڑھے گئے ہیں. روس کے اندر جب انقلاب آیا تو سب سے پہلے علماء اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کی گئی. اس کے بعد میں کمیونزم کا انقلاب آیا اور وہاں پر اسلام کا خاتمہ کرنے کی کوششیں ہوئی. ترکی میں آپ دیکھیں, ترکی میں جب ظالموں نے قبضہ کرنا چاہا تو مصطفیٰ کمال پاشا جیسے بے دین کو آگے انہوں نے بڑھایا اور علماء کو ٹارگٹ کر کے ترکی کا جو تخت ہے انہوں نے اپنے قبضے کے اندر لیا. اسی طرح الگ الگ جگہوں کی ہسٹری کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسپین کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں, مدرسوں کو پہلے بند کیا گیا, بعد میں وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا. پہلے وہاں پر اسلام کے جو پاور ہاؤس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. میں کہتا ہوں ایک ایک کر کے آپ ساری تاریخ پڑھ لیں, اکبری دور پڑھ لیں,
اکبر کے دور میں جب اس نے دین الہی نکالا تھا، علماء کی ایک جماعت کو اس نے مکہ مدینہ بھیج دیا، ہندوستان میں تم نہیں رہ سکتے، ایک جماعت کو جیل میں ڈال دیا اور ایک جماعت کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ اس کو پتا تھا اگر میں دین کے خلاف کوئی کام کروں گا تو علماء بولیں گے، پہلے علماء کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اسی طرح آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر 1857 کے اندر دیکھا کہ 50,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، پھر پورے ہندوستان کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا گیا۔ تو یہ پلاننگ کا حصہ ہے کہ علماء کا صفایا کیا جائے، علماء کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ اور میں کہتا ہوں پوری تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لینا، جو بھی گمراہ فرقہ نکلتا ہے، جو بھی نیا فتنہ اٹھتا ہے، پہلا ٹارگٹ علماء کرام ہوتے ہیں۔ میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ سارے فتنوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سارے فرقوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایسا فتنہ اور کوئی ایسا فرقہ نہیں ملے گا جس نے علماء کو ٹارگٹ نہ کیا ہو۔ ایک ایک کر کے دیکھ لیں۔ سب سے پہلا فتنہ کیا تھا اسلام کے اندر؟ رافضیت کا فتنہ۔ اس کا بانی کون تھا؟ عبداللہ بن سبا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ پہلے لوگوں سے حضرت علی کی محبت کی باتیں کرتا، پھر بعد میں کہتا کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، اور پھر بعد میں یہ کہنے لگا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ظلم کیا، خلافت پہ قبضہ کر لیا، اور دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت پیدا کر کے حضرت علی کی محبت کا ڈھونگ رچا، اور یہ فتنہ جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا۔ ٹارگٹ کس کو کیا گیا؟ صحابہ کو۔ اس زمانے میں علماء کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اس کے بعد کی آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں خارجیوں کو۔ خارجیوں نے، یہ کون تھے خارجی؟ وہی تو تھے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں میدان میں آئے تھے۔ خارجی فتنہ نکلا تو اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم تھے اور علماء کے جو سردار تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور ان کے خلاف وہ میدان کے اندر نکل کر کے آ گئے۔ ایسے ہی نجدیوں کو دیکھو، نجدی فتنہ نکلا، سب سے پہلے علماء کا انہوں نے صفایا کیا، علماء کو انہوں نے چن چن کر کے ٹارگٹ کیا۔ پھر آپ دیکھیں معتزلہ فتنہ نکلا، سارے علماء کو جو ہے سزائیں دی گئیں، جو علماء حق بولنے والے تھے دربار کے اندر کوڑے لگائے گئے۔ میں ایک دو فتنے کی بات نہیں کرتا، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہر فتنہ، ہر فرقہ نکلتا ہے، عوام کو نشانہ بعد میں بناتا ہے، علماء کو نشانہ وہ پہلے بناتا ہے۔ وہابی فتنہ دیکھ لو، جب وہ نکلا تھا تو اس نے کہا تھا خدا کو مان، خدا کے سوا کسی کو مت مان، یعنی علماء سے دور کیا جائے، انبیاء اور اولیاء سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ قادیانی فتنہ نکلا، انبیاء، علماء، اولیاء سب کی زبردست طریقے سے وہ لوگ توہین کرتے تھے، ڈٹ کے توہین کرتے تھے، علماء کو ٹارگٹ کیا گیا۔ قادیانی فتنے کے علاوہ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر نیچری فتنہ، وہ کہتے تھے کہ کسی عالم وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث اپنے طور پہ خود ہی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ غیر مقلدین، انبیاء سے لے کے علماء تک سب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، سب کو جم کر کے اپنی گالیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک ایک فتنے کی آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ چکڑالوی فتنہ، یہ فقہ اور محدثین کو گالیاں دیتے تھے۔ ملحدین کو دیکھو، ایک عیسائی ملحد نے کہا تھا ہم نے جن کو بھی ملحد بنایا ہے وہ سب کے سب دین سے دور تھے، علماء سے دور تھے، انہی کو ہم لوگوں نے ملحد بنایا ہے۔ ایکس مسلم کا جو فتنہ چل رہا ہے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، وہ نشانہ کسی عام آدمی کو نہیں بناتے، وہ نشانہ بناتے تو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، علماء کو مغلظات بکتے ہیں، علماء کو نشانہ بناتے ہیں۔ جاہل صوفیوں کا فتنہ، سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں علماء کے پاس مت جاؤ، مولوی اور صوفی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، علماء سے دور رہو۔ میں پوری تاریخ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ غلط پورا ٹاپک بن جائے گا۔ جو بھی فتنہ نکلتا ہے، جو بھی فرقہ نکلتا ہے، وہ سب سے پہلے کس کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ علماء کرام کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہی پاور ہاؤس ہے۔ اسی لیے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کسی خاندان کے اندر اگر کوئی عالم ہو تو شیطان کی کمر سب سے زیادہ توڑنے والی بات یہی ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا فتنہ نکلتا ہے، عالم پہچان لیتا ہے، اور فتنہ جب ختم ہو جاتا ہے تب جاہل کہتا ہے مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ فتنہ نکلا تھا۔ یعنی عالم پہلی نظر میں تاڑ لیتا ہے یہ جو نکلا ہے یہ فتنہ ہے۔ آج ہیرے کی قدر کون جانتا ہے؟ جوہری جانتا ہے نا، تو علماء یہ قدر جانتے ایمان کتنا قیمتی ہے، اعمال صالحہ کتنے قیمتی ہیں، تو لہذا شیطان جو ٹارگٹ کرے گا وہ انہی کو ٹارگٹ کرے گا۔ اگر آپ کو پتہ لگانا ہو ان علاقوں میں چلے جائیں جن علاقوں میں علماء نہیں ہیں، ان علاقوں میں دین کا کیا حال ہے۔ آپ کو تو یہاں پہ جمعہ میں تقریر بھی سننے کو ملتا ہے، مدرسے میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جلسوں میں جانے کا۔ ایسے بھی علاقے ہیں دنیا کے اندر جہاں پر دین کی بات جو ہے وہ سالوں سال تک نہیں پہنچ پاتی۔ اور میں ہندوستان کے باہر کی بات نہیں کرتا، میں یہیں کی بات کرتا ہوں، ہندوستان کی، اور ہندوستان میں مہاراشٹر کی بھی بات کرتا ہوں۔ میں ایسی جگہ بھی پروگرامات میں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا یہ پاس میں جنگل سے گزر کر کے ایسی بھی آبادی ہے جہاں 25 سال تک کسی عالم کا چہرہ دیکھنا لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور وہاں پہ معلوم ہے لوگوں کا حال کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو جو علماء سے دور ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر انعام ہے، اور قیامت سے پہلے جتنے فتنے ہوں گے نا اتنے کبھی نہیں ہوں گے۔
قیامت سے پہلے فتنے کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے، غلط مسئلہ بتائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے علماء کو کتوں کی طرح قتل کیا جائے گا، اور فرمایا کہ جیسے مرا ہوا گدھا ذلیل ہوتا ہے ایسے علماء کو ذلیل کیا جائے گا، اور قیامت سے پہلے عالم یہ ہو جائے گا کہ علماء چھپتے پھریں گے، کیونکہ لوگ انہیں جو ہے وہ اچھی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ عالم کی برکتیں کیا ہوا کرتی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی جاہل صوفی کے پاس چلا جاتا ہے نا، وہ کہتا بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ سعید بن مسیب نے کہا تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ لگتا ہے تو گمراہوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ کہا ہاں حضرت میں 2 مہینے ہو گئے قدریوں کے ساتھ میں رہتا ہوں۔ کہا یہ اسی کی نحوست ہے کہ تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو علماء پہچانتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جاہل نہیں بتا پائے گا، اس کو تو سب اچھا لگتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا، اب جب علماء کو بدنام کیا گیا اور علماء کو ٹارگیٹ کیا گیا، اس کے بعد میں انہوں نے تیسرا کام کیا کیا؟ اس کے بعد میں علماء کو ہٹا کے منظر عام پر ایک نئی جماعت کو لانچ کیا، ڈاکٹر کو لانچ کیا، انجینئر کو لانچ کیا، پروفیسر کو لانچ کیا، اسکالر کو لانچ کیا، اور پھر بعد میں کیا کہا؟ سنو، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ پروفیسر صاحب بتائیں گے، یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، یہ انجینئر صاحب بتائیں گے، یہ اسکالر صاحب بتائیں گے۔ یہاں پر میں بڑا اہم نقطہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میری اس بات کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو کوئی جلدی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن و سنت ہدایت کے لیے ہیں لیکن عالم کے بغیر نہیں۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے اسلام کی، اسلام کے اندر ہمیں قرآن و سنت کے پیچھے چلنے سے زیادہ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ قرآن و سنت کو جاننے والے علماء کے پیچھے چلو۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا۔ تو یہ نہیں کہا کہ قرآن کے راستے پہ چلا، یہ نہیں کہا کہ حدیث کے راستے پہ چلا، کہا نہیں، جن لوگوں پر میں نے انعام کیا ہے ان لوگوں کے راستے پہ چلو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن کے راستے پہ چلو، حدیث کے راستے پہ چلو، کہا نہیں، قرآن اور حدیث جاننے والے علماء کے راستے پہ چلو، انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کے راستے پہ چلو، شہداء کے راستے پہ چلو، اور صالحین یعنی نیک لوگوں کے راستے پہ چلو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا، قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ انبیاء کرام آتے تھے پہلے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی اللہ کی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی۔ بہت سارے نبی تو بغیر کتاب کے بھی آئے، لیکن اللہ کی کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی۔ اس کا مطلب نبی ضروری ہے، بتانے والا ضروری ہے، صرف کتاب سے کام نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے کتابیں بہت کم اللہ نے نازل فرمائی، لیکن جو انبیاء اور رسولوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری سنت پہ چلو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو۔ یہ نہیں کہا قرآن و حدیث پہ چلو، کہا میرے خلفاء کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث ہدایت کے ستارے ہیں، ان کو خود تم اپنے طور پر حاصل کرو، کہا نہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان کے پیچھے چلو، یہ تم کو بتائیں گے قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے اور کس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، پہچان کیا ہے؟ میرا آقا نے یہ نہیں کہا قرآن پہ چلنے والے، حدیث پہ چلنے والے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس راستے پر چلنے والے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ کرام ہیں۔ آپ ساری تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ان صحابہ اور علماء کو چھوڑ کر کے تمہیں ہدایت ملے گی، ہر جگہ یہی کہا گیا رجال کے پیچھے چلو، ان بزرگوں کے پیچھے چلو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے وہ قرآن و حدیث پر ڈائریکٹ اپنے طور پر چلنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو، کیونکہ جو اس سے الگ ہو جائے گا وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بڑی جماعت کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی علماء کی جماعت ہی تو ہے اس دور کے اندر، اولیاء کی جماعت ہے، محدثین اور فقہاء کرام کی جماعت ہے۔ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، بہت فتنے ہوں گے۔ کیا قرآن نہیں ہوگا؟ کیا حدیث نہیں؟ سب کچھ ہوگا، لیکن فتنوں کو ختم کرنے کے لیے امام مہدی کو آنا پڑے گا، امام مہدی کو آنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب صرف کتاب اور سنت سے فتنے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن و سنت بتانے والے علماء کی ضرورت ہر دور میں پڑتی ہے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے قیامت کی نشانی پوچھی گئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم اصاغر سے حاصل کیا جائے گا، چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا، اور فرمایا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی من کی مرضی کے مطابق قرآن و حدیث کا معنی بتاتے ہیں۔ یعنی علماء کو چھوڑ کر کے جب جوہلا کے پاس لوگ جائیں گے تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کو نازل فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن مقدس خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پائیں گے, بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوں گے. اور حدیث کے بارے میں آقا نے فرمایا حدیثیں تمہارے پاس الگ الگ طرح کی آئیں گی, جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ میری طرف سے, اور جو ان کے خلاف ہو وہ میری طرف سے نہیں ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم دین ہی تو بتائے گا. اسی لیے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, آپ سے جب پوچھا گیا کہ قیامت سے پہلے لوگ برباد کب ہوں گے, حضرت سعید بن جبیر نے کہا لوگوں کے برباد ہونے کی نشانی یہی ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو اس کے بعد میں پھر بربادی کا دور شروع ہوگا, کیونکہ جب اس طرح کے فتنے پھیلتے ہیں تو عالم حق ہی لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب ان سب باتوں کو سننے کے بعد میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علماء کی اتنی زیادہ ضرورت ہے تو علماء کو اتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پری پلاننگ کے ساتھ میں, تو ہماری عوام قرآن و سنت کی طرف آنے کے لیے علماء کا دامن کیوں نہیں تھامتی ہے؟ آج معلوم ہے کیا ہوتا ہے, اگر ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھاؤ یہ فائدہ کرتا ہے, یہ نقصان کرتا ہے, یہ مت کھانا یہ مت کھانا, بہت اچھا ہے. اگر وکیل کہتا ہے یہ کرو گے تو تم بچ جاؤ گے, یہ کرو گے تو پھنس جاؤ گے, کہتے ہیں بہت اچھا ہے. انجینئر کہتا ہے سافٹ ویئر کے بارے میں یہ اچھا ہے, یہ نقصان کرنے والا, کہتے ہیں بہت اچھا ہے. اگر کوئی میٹیریل کے بارے میں انجینئر بتاتا ہے یہ کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا, یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا, کہتے ہیں بہت اچھا ہے. اگر کوئی دنیا کے اور شعبے والا اچھائی اور برائی بتاتا ہے سب خوش ہو جاتے ہیں, لیکن عالم کہتا ہے اگر یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. شراب پینا حرام ہے, جوا حرام ہے, بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے, داڑھی منڈانا حرام ہے, نماز ترک کرو گے یہ ہوگا وہ ہوگا. کہتے ہیں یہ علماء فتین ہیں, یہ جھگڑالو ہیں, یہ قوم کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں. جب ہر کوئی شعبے اور ڈپارٹمنٹ کا آدمی نقصان والی چیز بتاتا ہے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں, پورا دن منہ پہ ماسک لگا کے گھومتے ہیں, اور تکلیف ہوتی تب بھی کہتے ہیں ارے فلاں نے بتایا ہے. تو جب اتنی تکلیف اٹھا لیتے ہیں فلاں کے بتانے سے, تو جو عالم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر تمہیں نقصان بتاتا ہے وہ تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ یہ فتین اور جھگڑالو کا تانا ان کو کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ باضابطہ علماء کو ٹارگٹ کرنا شیطانی حربہ ہے. شیطان یہ تھوڑی کہے گا کسی سے جا کر کے کہ وہ شرابی کے پاس مت جاؤ, وہ تو یہی کہے گا کہ عالم کے پاس مت جاؤ, کیونکہ ہدایت اگر ملے گی تو علماء کے در پر ملے گی. اب آپ کہو کہ علماء غلط کام بھی کرتے ہیں, آپ پورے تمام مذاہب کا آپ دورہ کریں, کیا دنیا کے جو دیگر مذہب ہیں ان کے جو علماء ہیں, ان کے جو پنڈت اور جو لیڈر ہیں, کیا وہ غلطیاں نہیں کرتے؟ اگر ان میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کرنے والے کو بدنام کیا جاتا ہے, اور علماء میں اگر 100 میں سے ایک غلطی کرتا ہے پورے علماء کو تانا دیا جاتا ہے. کیوں؟ شیطان کو پتا ہے جب تک علماء کو ٹارگٹ کریں گے نہیں اپنا کام تو بنے گا نہیں. راستے میں آپ جا رہے ہو, اگر کوئی آپ کو راستہ بتا دے کہ ادھر سے نہیں ادھر سے جانا ہے, آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو عالم اگر آپ کو راستہ بتاتا ہے کہ اگر بد مذہبوں سے ملو گے تو یہ نقصان ہوگا, اگر اس کے ساتھ شادی کرو گے تو تمہارا دین ایسے برباد ہوگا, تو کہتے ہیں جھگڑالو و فتین ہے. دنیا کا راستہ بتا دے وہ تو بہت اچھا ہے, تمہارا بہت بہت شکریہ, تھینک یو کہتے ہو. اور عالم جو جنت کا راستہ بتاتا ہے کہتے ہیں یہ فتنہ کرنے والے مولوی ہیں, یہ جھگڑا کرنے والے مولوی ہیں. ہر چیز کا ایک دستور ہوا کرتا ہے, ہر تنظیم کا ایک دستور ہوتا ہے, ہر ادارے کا ایک دستور ہوتا ہے. اس دستور کے جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کو اس سوسائٹی سے نکال دیا جاتا ہے, اس تنظیم سے نکال دیا جاتا ہے, اس ادارے سے نکال دیا جاتا ہے. تو اسلام کا کیا کوئی دستور نہیں ہے؟ اسلام کا بھی دستور ہے, عقائد کا دستور ہے کہ اگر قول و عمل کے ذریعے بندہ ان بنیادی عقائد پہ قائم رہے گا تب پھر وہ اسلام کی سوسائٹی میں رہے گا, اور اگر قول و عمل کے خلاف وہ قول و عمل کے ذریعے اسلام کی اس جو ہے دستور کے خلاف ورزی کرے گا تو پھر وہ اسلام کی سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا, وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا. اگر دنیا کے دستور کے اندر اگر کوئی دستور کے خلاف کرے اسے اس سوسائٹی سے نکال دیا جائے, کوئی نہیں کہتا غلط کیا. اور عالم اگر بتا دے کہ تم نے اسلام کے دستور کے خلاف کیا, قرآن کے دستور کے خلاف کیا, حدیث کے دستور کے خلاف کیا, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم تو کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, یہ تو گمراہ ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے, یہ عالم جو ہے جھگڑا کرنے والا ہے. سوچ دیکھیں, میں بہت عوام کی جو ہے وہ سطح پہ اتر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں کوئی بہت جو ہے وہ اتنی باریک بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کو عام آدمی بھی نہ سمجھ سکے. میں بالکل نیچے کی سطح پہ اتر کے بات کر رہا ہوں. ہماری فکر کیسی ہے, ہماری سوچ کیسی ہے, ہمارے خیالات کیسے ہو چکے ہیں. دنیا کے معاملے کے اندر کوئی کتنی بھی تکلیف والی بات بتائے کہتے ہیں اس میں کچھ فائدہ ہے تبھی تو بتا رہے ہیں, لیکن جب دین کے معاملے کے اندر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ اسے فتنے سے تعبیر کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا انجام کیا بتایا, کتنی حدیثیں پڑھ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو فرمایا جو علماء سے جو بغض رکھتا ہے, علماء سے دشمنی رکھتا ہے, اگر علم دین کی بنیاد پر وہ کافر ہو جائے گا, اور اگر دنیاوی معاملے کی وجہ سے اگر رکھتا ہے تب پھر وہ فاسق و فاجر ہے, اور اگر یہ رنج اور یہ بغض اگر بغیر کسی وجہ کے رکھتا ہے وہ خبیث الباطن ہے.
اور اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے. اتنا سخت وبال ہے. جو علماء کی غیبت کرتے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں, یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. اتنا سخت وبال ہونے کے باوجود بھی. اور میں کہتا ہوں یہاں پہ اگر آپ مسائل کی روح سے آئیں گے نا تو اس کا حکم بڑا سخت ہو جائے گا, اس کا حکم بڑا سخت ہو جائے گا. اگر آپ اس کے اندر مسائل کی روح سے آپ دیکھیں گے, اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ مولوی تو کنویں کے مینڈک ہیں, علماء فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ مولوی سے تو جاہل بہتر ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ بھی کافر ہو جائے گا. علماء مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی اگر یہ کہہ دے مولوی کیا جانتے ہیں, اگر توہین کے طور پر کہہ دے وہ بھی کافر ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ان مولویوں نے تو دین کو مشکل بنا دیا, وہ بھی کافر ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی بد مذہبوں کا رد کرے, اس کے اندر کوئی کہے یہ تو فسادی گفتگو کر رہے ہیں, ہلڑ بازی کر رہے ہیں, یہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا. ایسے ہی اگر کوئی یہ کسی کو کہے ملا, توہین کے لیے کہے کوئی ملا کہہ دے کسی عالم کو, علماء فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کوئی اگر یہ کہہ دے کہ مولویوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, وہ بھی کافر ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اگر ان مسائل کے اگر میں پورا اگر آپ کو سناؤں نا تو آپ خود دنگ رہ جائیں گے کہ علماء نے آج نہیں 1400 سال کے علماء نے کس کس انداز کے اندر ان تمام مسائل کو ڈٹ کر کے بیان کیا ہے. عزیزان مکرم, فتنے کو سمجھو. یہ جو فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے, میں کہتا ہوں 10-20 سال پہلے جو اتنی توہین کا ماحول نہیں تھا, آج کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ پوری پلاننگ کا ایک حصہ ہے, اور پلاننگ کے ساتھ میں ان ارادوں کو آگے بڑھایا گیا ہے. اور یہ علماء جو کچھ بولتے ہیں نا, آپ مجھے بتائیں اگر کسی کے پاس میں قیمتی سامان ہو اور اس کو قدر معلوم نہ ہو, وہ برباد کر رہا ہے, دوسرا بندہ ہے اسے اس کی قدر معلوم ہے, وہ اس کو بتائے تو فتین تو نہیں ہوگا. ایمان بہت بڑی دولت ہے, ایمان بہت بڑی دولت ہے. جب کسی کا ایمان برباد ہوتا ہے, چاہے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنے سے, ان کے ساتھ رشتہ داری سے, یا کسی اور طریقے سے, تو کیا ہوتا ہے؟ جو جوہری ہے, ہیرے کی قدر جاننے والے علماء ہیں, ایمان کی قدر جاننے والے, وہ کہتے ہیں یہ مت کرو, یہ مت کرو. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. انبیاء کے بعد میں یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمائی ہے. لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اگر معاشرے میں ستایا جاتا ہے, کسی شرابی کو نہیں ستایا جاتا ہے, کسی جواری کو نہیں ستایا جاتا ہے, کسی جو ہے وہ ایک نمبر کے بدماش کو نہیں ستایا جاتا ہے. معاشرے کے اندر اگر آج کسی کو ستایا جاتا ہے تو فسادی قسم کے لوگوں کو نہیں ستایا جاتا ہے. اگر ستایا جاتا ہے علماء کو ستایا جاتا ہے, اگر ستایا جاتا ہے مسجدوں کے اماموں کو ستایا جاتا ہے, اگر ستایا جاتا ہے مدرسے کے مدرسین کو ستایا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے اساتذہ کبھی کبھی کہا کرتے جس کی کہیں پر نہیں چلتی ہے نا گھر میں, جس کی کچھ نہیں چلتی ہے وہ مسجد میں آ کر کے اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک دم حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے کہ آج لوگوں نے ہر طرح کی برائی والے کو تو ٹھینکو کہہ کے رکھا ہے, لیکن جو دین کا راستہ بتانے والے علماء ہیں ان کو نشانہ بنایا. میں کہتا ہوں, میں یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں, اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ایسا بڑا معاملہ ہے نا, جا کے ہماری کمیٹی سے کہیں کہ امام صاحب آپ کے خلاف تقریر کر رہے تھے. یہ باقاعدہ یہ ایسی خبریں میرے پاس آتی ہیں. میں یہاں کی بات نہیں کر, میں ایک دم جو ہے وہ عام بات کر رہا ہوں پورے ہندوستان کی. معلوم ہے کسی کمیٹی کے پاس میں جا کے کوئی کیا کہتا ہے, امام صاحب یہ کر رہے ہیں, فلاں یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. کوئی جا کے نہیں کہتا ارے وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے, وہ شراب پیتا ہے, وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے, وہ جوا کھیلتا ہے. کوئی نہیں کہتا ہے. کیا مطلب ہے جواری شرابی سے؟ شیطان کو تو مطلب علماء سے ہے نا. تو شیطان اپنے ایجنٹوں کو اگر بھیجتا ہے ٹرسٹیوں کے پاس میں, تو کس کو بھیجتا ہے؟ جو علماء کی برائی کریں. ایک صاحب جا کے ہماری کمیٹی سے کہنے لگے امام صاحب مسجد پہ قبضہ کرنے والے ہیں. یعنی یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں. علماء کی توہین کا جو فتنہ میں نے شروع سے بتایا نا, اس کی جو ہے جڑیں کہاں تک پہنچتی ہیں, کہاں تک پہنچتی ہیں. اس حوالے سے اگر میں اپنا درد دل سناؤں تو بات میری بہت دور تک نکل جائے گی. یہ زمانہ آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو عزت والا طبقہ تھا اس کو ہم نے ذلیل کرنا چاہا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. ورنہ جب علماء کی عزت کی جاتی تھی تو معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جب علماء کی عزت کے لیے بادشاہ کھڑا ہوتا تھا, کسی نے کہہ دیا تھا بادشاہ علماء کے لیے کھڑے ہوتے ہو, آپ کی بادشاہی کی قدر ختم ہو جائے گی. خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا اگر علماء کی قدر کرنے کی وجہ سے میری عزت چلی جائے تو ایسی عزت کی مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے, میں تو علماء کی قدر کروں گا. بادشاہ کے دربار میں اگر نابینا عالم بھی آتا تھا, بادشاہ خود آگے بڑھ کر کے اس کے ہاتھوں کو دھلوایا کرتا تھا. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جو علماء کے پیچھے پڑے رہتے, جو علماء کی توہین کرتے ہیں نا, ان کو دیکھا گیا در بدر بھٹکتے ہوئے رہتے ہیں. میں چاہوں تو یہاں کی بھی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. میں نے خود دیکھا ہے علماء کی ناقدری کرنے والے کروڑ پتی کو دیکھا ہے اپنی اخیر عمر کے اندر مسجد کے اندر 2 روپے کا پارلے بسکٹ کھا کے مسجد کے اندر مرتے ہوئے دیکھا ہم نے ایسے لوگوں کو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علماء کے اوپر اپنا سایہ رحمت دراز فرماتا ہے. تو ان کی جو دشمنی کرتے, بادشاہوں نے جب ادب کیا نا, بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی خراج نہ دینے والا, اگر کوئی کافر آ جاتا تھا, بادشاہ جلال میں آتا تھا تو پورا دربار ختم ہو جاتا تھا. اتنا جلال
لیکن اگر علماء آ جاتے تھے تو بادشاہ اپنے بیٹوں سے کہتا تھا بیٹا اللہ نے تمہیں ایک نہیں 2 ہاتھ دیے ہیں, تم اپنے استاد کا ہاتھ جو اپنا استاد کا پاؤں ایک ہاتھ سے کیوں دھلوا رہے ہو, دونوں ہاتھوں سے اس عالم کا ہاتھ تم دھلواؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے. یہ بادشاہ لوگ جب قدر کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بادشاہی میں 4 چاند لگا دیے تھے, اور آج جن کے اندر 4 چاند لگنے چاہیے تھے وہ بھی در بدر بھٹک رہے ہیں علماء کرام سے دوری کی وجہ سے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں علماء سے مراد ہر عالم نہیں ہے, علماء سے مراد اہل سنت و جماعت کے علماء کرام ہیں. گمراہوں کی تو تعظیم ہمیں نہیں بلکہ ان کی توہین کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں, قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے, اور علم و عمل کی دولتوں سے مالا مال ہیں, اور وہ چراغ بن کر کے لوگوں کو اجالا پہنچاتے ہیں. اور کچھ علماء بے عمل ہوتے ہیں لیکن اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ان سے بھی رابطہ رکھیں کیونکہ وہ خود اپنا تو فائدہ نہیں کر رہے لیکن کم سے کم تمہیں تو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن آج لوگ چاہتے ہیں ان ہدایت کے چراغوں کو بجھا دیا جائے. اگر چراغ کو بجھا دو گے تو چراغ کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بادشاہ وقت نے کہا تھا میرے گھر پہ آ کے میرے بچوں کو پڑھاؤ. امام بخاری نے کہا تھا میں نہیں پڑھانے آتا, علم کی توہین ہے, کہا بخارا سے نکال دوں گا. امام بخاری نے کہا بخاری کو تیرے بخارا کی ضرورت نہیں ہے, امام بخاری جنگل میں جا کے بیٹھے گا تو وہاں پر بھی بخارا بنا دے گا. علم کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوا کرتا ہے, اگر عالم جنگل میں جا کے بیٹھ جائے تو منگل بنا دیتا ہے. تو جو علماء کو توہین کر کے یا علماء کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں وہ علماء کا نہیں نقصان کرتے ہیں, وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. چراغ کو بجھا کر کے خود اندھیرے میں چلے جانا یہ عقل مندی نہیں بلکہ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. عزیزان مکرم, یہ توہین علماء کا فتنہ میں بڑے دنوں سے محسوس کر رہا ہوں. میں اس فتنے کی طرف آپ کو اس لیے توجہ دلایا تاکہ اس فتنے سے آپ لوگ ہوشیار رہیں, فتنے سے ہوشیار رہیں. بھائی ہمیں قدر معلوم ہے نا دین کی, ہم جانتے ہیں نا تم شراب پیتے ہو ہم منع کریں گے, تم جوا کھیلتے ہو ہم منع کریں گے, ہم جانتے ہیں اس کا وبال کیا ہے. اگر تم ڈھول تاشا بجاؤ گے ہم منع کریں گے, تم ویڈیوگرافی کرو گے تصویر کشی کرو گے ہم منع کریں گے, ہمیں اس کا عذاب معلوم ہے. بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھو گے ہم منع کریں گے, ہمیں اس کا وبال معلوم ہے. اگر تم قوالی کے جو ہے وہ غلط طریقوں میں گرفتار ہو جاؤ گے ہم تم کو منع کریں گے. اب نہ مانو تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم نے جو ہے امام صاحب کی بات نہیں مانی تو امام صاحب کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, عالم کا کوئی نقصان نہیں. اگر تم نے نہیں مانا اپنی قبر کو اندھیرا کیا ہے, اپنی جہنم کی آگ کو تم نے بھڑکایا ہے. علماء کا کام بتانا تھا انہوں نے بتا دیا, اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے ثابت ہو گیا. اللہ رب قدیر ہمیں فتنوں کے اس ماحول میں گمراہی و بے دین سے بچنے کے لیے علماء کے دامن میں پناہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و